اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصیلت علیکہ وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، قارئین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محرم کے اس پاک موقع پر محرم سے تعلق رکھنے والا ایک بہترین سوال لیا جاتا ہے اور اس پر وضاحتوں کے ساتھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وقت نکال کر اس پورے آڈیو ویڈیو کلپ کو اچھے سے سنیے اور اس پر غور فرمائیے، نہایت ہی عمدہ تحقیقی بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ محرم کے موقع پر بالخصوص 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک صوفیاء اکرام کا کیا عمل رہا ہے، یعنی صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام محرم کے موقع پر کیا کرتے تھے تاکہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے اور اس پر عمل کر سکیں۔ حالانکہ محرم تو گزر چکا، لیکن چونکہ یہ موضوع تھا محرم کے موقع پر اس کو ہم نے مکمل نہیں کر پائے، وقت کی قلت تھی۔ حالانکہ محرم سے پہلے ہی آتا تو زیادہ اچھا رہتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، معلومات میں اضافہ ہوگا اور اگلے سال سے ہم لوگ جو ہے ان چیزوں پر عمل بھی کریں گے، اور ابھی بھی محرم کے جو اور عشرے باقی ہیں اس پر ہم لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ محرم کے موقع پر پہلے عشرے میں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یا اس کے بعد بھی محرم کے مہینے میں صوفیاء اکرام کا کیا عمل رہا ہے، اولیاء اکرام کیا کرتے تھے، اس پر گفتگو کرنے کا فرمائش آیا تھا، سوال آیا تھا۔ آئیے اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اور اپنے محققین حضرات اور مختلف خانقاہوں کے الگ الگ صوفیاء اور مختلف اسکالرس کے زبانی جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کو پہلے سماعت کیجئے گا، آخر میں ہم اپنے پیر و مرشد سے تعلق سے بھی باتیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب جنید قادری صاحب قبلہ نے کہا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد از کربلا خوشی حرام است، مقصد حیات بس یا حسین است۔ بعد از کربلا خوشی حرام است، مقصد حیات بس یا حسین است، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد مجھ پر خوشی حرام ہو گئی ہے، اب زندہ رہنے کا ایک ہی مقصد ہے، بس یا حسین یا حسین یا حسین کرتا ہوں۔ جناب صوفی فخر عالم صاحب قبلہ نے کہا کہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک سارے اولیاء اللہ امام حسین علیہ السلام کا غم منایا کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ ذکر شہداء کربلا کرتے رہتے تھے اور ذکر حسین کی مجلسیں سجاتے تھے اور تعزیہ داری کرتے تھے۔ تعزیہ داری کرنا، امام حسین علیہ السلام کا ڈنکا بجانا، لاٹھیاں بھانجنا صوفیاء اکرام کا معمول ہوتا تھا، یعنی اکثر و بیشتر صوفیاء اکرام تعزیہ داری کرتے تھے اور محرم کا ڈنکا جو اسلام کا ڈنکا ہے وہ بجاتے تھے، بجواتے تھے اور لاٹھیاں بھی بھانجتے تھے اور پرچم اور علم بلند فرمایا کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ ان ساری چیزوں کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے بزرگ نے ان تمام چیزوں کو کیا ہے، اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ جناب سلیم ابو العلائی صاحب قبلہ نے کہا کہ صوفیاء اکرام صرف محرم میں ہی نہیں بلکہ سال کے 365 دنوں تک ذکر اہل بیت علیہ السلام میں غرق رہتے تھے۔ صوفیاء اکرام کی وہ ذات گرامی ہوتی ہے، وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف 10 دن ہی نہیں بلکہ 365 دن سالوں بھر ذکر اہل بیت میں ماب ہوتے ہیں اور ان کی حالت جو ہے بالکل متغیر ہوتی ہے سالوں تلک، مکمل سال ان کی کیفیت جو ہے اس طریقے کی ہوا کرتی ہے۔ جناب اشرف خان افتخاری صاحب قبلہ نے کہا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے 5 تاریخ کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ بات چیت کے دوران حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ خوب رونے لگے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں جب نظام الدین اولیاء سے میں ملا 5 تاریخ کو تو ہمارے پیر و مرشد خوب رونے لگے اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جگر گوشوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ ظالموں نے ان کو دست کربلا میں کس طرح بھوکا پیاسا شہید کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ نظام الدین اولیاء جو ہے گریہ و زاری کیا کرتے تھے محرم کے موقع پر، یہ امیر خسرو فرما رہے ہیں۔
پھر فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن سارا جہان تیرا تار ہو گیا، بجلی چمکنے لگی، آسمان اور زمین جنبش کرنے لگے، فرشتے بار بار کہتے اور حق تعالیٰ سے اجازت مانگتے کہ حکم ہو تو ان تمام یزیدیوں کو ختم کر دوں یا بار الہ، حکم ہوتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، تقدیر یوں ہی ہے، تقدیر یوں ہی ہے، تمہارا اس میں دخل نہیں ہے اے فرشتوں، میں جانوں اور میرا دوست حسین علیہ السلام جانے، میں جانوں اور میرا دوست حسین علیہ السلام جانے، میں قیامت کے دن ان ظالموں کے بارے میں اپنے دوست سے فیصلہ کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان ظالموں کے بارے میں اپنے دوست سے فیصلہ کراؤں گا، وہ جو کچھ کہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ حوالہ دیکھ لیجیے، افضل الفوائد اردو ترجمہ صفحہ نمبر 75، شام کربلا صفحہ نمبر 336 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ کچوچھا والے بابا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یعنی خوب رویا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ عجیب دل ہے جو خانوادہ رسول، خاندان رسول کے جگر گوشہ بطول کے ماتم میں نہ روئے اور ان کی ماتم پرسی سے ہی بے تعلق ہو جائے، وہ عجیب لوگ ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے لطائف اشرفی جلد سوم صفحہ نمبر 433۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ کرام محرم میں غم حسین میں رہتے تھے اور تعزیہ داری کیا کرتے تھے۔ جناب شمیم شیخ صاحب قبلہ نے کہا کہ تمام اولیاء کرام نے محرم کے موقع پر تعزیہ داری کی ہے، اس کے دلائل مختلف کتب میں درج ہیں اور تعزیہ داری قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ویسے تعزیہ داری کے متعلق ہم نے بھی کئی بار بیان کیا ہے، بالخصوص تعزیہ داری کے 17 دلیل نام کے جو ہے ہماری ایک آڈیو کلپ، ویڈیو کلپ آپ کو مل جائے گی مرکز افضلیہ کے چینل پر، ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے اور اس کو ضرور سنیے سمجھیے، اس میں تعزیہ داری کے 17 دلائل ہم نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب شکیل خان وارثی صاحب قبلہ نے کہا کہ ایک صاحب نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور تعزیہ داری تو ممنوع ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے تیور بدل کر پرجوش لہجے میں فرمایا، سنا لوگ چاہتے ہیں کہ فاتحہ درود تعزیہ داری بند ہو جائے، سنا لوگ چاہتے ہیں کہ فاتحہ درود ہی بند ہو جائے، یعنی تعزیہ داری بند ہو جائے، مگر نہ یہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا۔ محترم یہ جملے حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، حوالہ دیکھیے گا اس کا چراغ راہ صفحہ نمبر 41۔ مولانا و صوفی حافظ و قاری جناب سید محمد حسن ہاشمی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ شہنشاہ ہفت اقلیم بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک خاموش رہتے تھے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک خاموش رہتے تھے اور آپ کے پاس مخلوق کا ہجوم رہتا تھا، یعنی لوگ آپ کے پاس جمع رہتے تھے، اور جب 7 تاریخ آتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ چلو رے کربلا، چلو رے کربلا۔ حوالہ ہے تاج قطبی، تاج قطبی میں یہ معاملہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ پورے مجمع کو لے کر ہاتھ میں علم اٹھا کر پکارتے تھے، پورے مجمع کو جمع کرتے تھے اور علم اٹھاتے تھے اور پکارتے تھے، شاہ دی سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین، شاہ دی سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین۔ یہ الفاظ بابا تاج الدین کے ہیں، آج بھی ناگپور میں یہ نعرہ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا، اور آپ چلتے بھی اور دوڑتے بھی تھے۔ بابا تاج الدین جب کربلا جاتے تھے تو آپ چلتے بھی تھے اور دوڑتے بھی تھے، علم لے کر اور امام بارگاہ کے پاس سب کو لے کر آتے، اسی طرح 7 8 9 اور 10 کو کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے چلو رے کربلا، چلو رے کربلا، چلو رے کربلا، اور آپ تعزیہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتے اور لوگ بھی بیٹھا کرتے، بہت دیر تک بیٹھا کرتے۔ حضور بابا تاج الدین اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم بھی تھے، پھر بھی آپ تعزیہ داری کرتے تھے۔ محترم غور فرمائیے گا، آج کل کے مولویوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، آج کل کے لوگوں کے لیے بہت ہی فکر کرنے کا مقام ہے، جو لوگ ان اعمال کو غلط کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا بابا سمجھتے ہیں۔
جناب عبدالصمد وارثی صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کچھ بھی نوش نہیں کرتے تھے، یعنی کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، مسلسل 10 دنوں تک بھوکے رہتے تھے اور فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا تو ہم کیسے کھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک نالین پاک کو نہیں پہنتے تھے، یعنی غوث پاک پیر مبارک میں چپل جوتے نہیں پہنتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ 10 دن کی فقیری 10 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن کی فقیری 10 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ جو آدمی فقیری کر لے وہ 10 سال کی عبادت سے افضل عمل اس کا مانا جائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں آگ لگا دیتے تھے اور فرماتے تھے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ اپنے خیمے میں آگ لگا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب خانوادہ رسول کے پاس کچھ نہیں بچا تو ہم کیوں رکھیں، میرے پاس بچ کر کیا کرے گا؟ یعنی خانوادہ رسول کے محبت میں اپنے گھروں میں اپنے خیمے میں آگ لگا دیا کرتے تھے اور حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں صاحب۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک اپنے حجرے سے باہر ہی نہیں آتے تھے۔ اللہ اللہ، 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے اور فرماتے کہ اے لوگو تم کربلا کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تمہارے گھر میں ہوا ہو۔ اے لوگو کربلا کو تم ایسے یاد کرو جیسے تمہارا گھر کا معاملہ ہو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ 1 محرم سے 10 محرم تک کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتے تھے، غائب ہو جاتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہی بہلول دانا جو جنت تقسیم کیا کرتے تھے ریتوں پر، وہ بہلول دانا 1 محرم سے 10 محرم تک کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی کہ بستی سے بہت دور ویرانے میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 1 محرم سے 10 محرم تک امامہ ہی نہیں پہنتے تھے، اپنے سر پر امامہ نہیں پہنتے تھے اور مریدوں سے فرماتے تھے کہ جاؤ 10 دنوں کے بعد ملنا، 10 دنوں کے بعد ملنا۔ ایک شخص نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ہم رہیں گے ہی نہیں تو تم کیا ہمارے ساتھ رہو گے؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ جناب صوفی ضمیر صاحب قبلہ نے کہا کہ محرم کے 1 سے 10 تاریخ کا اہتمام کرنے والوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کا جو اہتمام ہے رسول پاک پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ سے 10 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بات بہت سی احادیث کے کتب میں سے بھی ثابت ہے کہ رسول پاک 8 کو بھی 9 کو بھی اور 10 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کربلا کے واقعے کے پہلے کی بات ہے صاحب، یہ بھی آپ غور فرمائیے گا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم سے آگاہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے جس دن سے امام حسین علیہ السلام اور سارے لوگ بھوکے پیاسے رہے۔ چونکہ 7 تاریخ کو ہی پانی بند ہو گیا تھا تو 8، 9، 10 کا جو معاملہ تھا یہ بہت ہی پریشان ہونے والا مسئلہ تھا اور بہت مصیبت والا مسئلہ تھا، لہذا رسول پاک کربلا کے واقعے سے بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے، 60 سال 70 سال پہلے آپ نے جو ہے 8، 9، 10 کو روزہ رکھا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ان کی بہت حکمت تھی اور دور اندیشی بھی تھی اور بھی راز اس میں پوشیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی رسول پاک کی اس روزے رکھنے والی سنت پر عمل کیا ہے، یعنی اس تاریخ کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی نے بھی روزہ رکھا ہے کیونکہ رسول پاک نے رکھا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینے پہنچے تو اپنے ساتھ میدان کربلا کا عالم ساتھ لے آئے، میدان کربلا کا جو پرچم تھا وہ ساتھ لے آئے اور اپنے گھر کے سامنے والے کمرے میں اس عالم کو لگا دیا، اپنے گھر کے سامنے والے کمرے میں اس پرچم کو گاڑ دیا اور آپ وہاں روزانہ بیٹھا کرتے تھے۔ سامنے میں علم لگا دیا اور آپ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور زار و قطار روتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام باقر علیہ السلام بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھتے تھے، یعنی اسی کمرے میں بیٹھتے تھے اور اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے شان میں کلام پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے کلام پڑھنے کا دور اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے محترم۔
मनक़बत पढ़ने का दौर। चुनांचे हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम कलाम पढ़ा करते थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपको दुआ से नवाजते थे। अल्लाह अकबर। बाद में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इस अमल को जारी रखा, यानी उसी कमरे में बैठे और दादा के नाम से मनक़बत पढ़ा और रोया करते थे, गरिया वो जारी किया करते थे। चूंकि ये इमाम हमारे बुजुर्ग हैं मोहतरम और हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए हमें भी इन अमल को जारी रखना चाहिए, यानी कि ताज़िया शरीफ के पास जाना हमें जारी रखना चाहिए और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी ये अमल जारी रखेगी इंशाअल्लाह। ज़्यादातर सूफिया इकराम मुहर्रम के पहले असरे में खलवत इख्तियार कर लेते थे, यानी तन्हाई में रहते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ज़ार कत्तार रोया करते थे। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि गम हुसैन में रोना उस अमानत की हिफाजत करता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम से हम सबको अता हुआ है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जवामिउल किल्म सफ़ा नंबर 515 पर लिखते हैं कि मुहर्रम शरीफ के पहले शब को बाद नमाज असा 6 रिकात नमाज नफिल इस तरतीब से पढ़ें कि हर एक रिकत में सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 11 बार सूरह इखलास पढ़ी जाए और हर 2 रिकत के बाद सुभान अल्लाह अल मकल कुद्दूस खत्म तक 3 बार पढ़ी जाए। ये उन्होंने एक नुस्खा भी बताया था पढ़ने के लिए। ये तहरीर जो भी आप समाअत फरमा रहे थे प्रोफेसर ज़की सत्तारी साहब क़िबला के जानिब से लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने तहक़ीक़ात पेश किए हैं, इनका शुक्रिया अदा किया जाता है। जनाब सूफी शमीम शेख साहब क़िबला ने कहा कि उन सूफिया इकराम के नाम दर्ज झेल हैं जिन्होंने अपने हाथों से ताज़िया बनाया है और घुमाया है और आज भी उनके दरबार में ताज़िया उठता है। किन सूफिया इकराम ने ताज़िया बनाया और घुमाया है और किनके दरबार में ताज़िया उठता है, सो आप समाअत फरमाइए मोहतरम जनाबे वाला। नंबर 1 ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में ताजिया बनता भी है, उठता भी है और उस बुजुर्ग ने बनाया भी है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर, वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान, बाबा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह महाराष्ट्र, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा, शाह नियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यूपी, अब्दुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद वसी सरकार रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे नाम मौजूद हैं। और ताजियादारी 800 साल वाले बुजुर्गों ने किया है। ताजियादारी कोई नई चीज नहीं कि आज हो रहा है, 800 साल पुराने बुजुर्गों ने भी ताजियादारी किया है मोहतरम, और आज कुछ मुल्ले उसे नाजायज कहते हैं, बहुत अफसोस की बात है। सूफी मंसूर अली शाह क़िबला ने कहा कि मेरे खानकाह में मुहर्रम के चांद से 1 हफ्ता पहले से मेरे पीरो मुर्शिद तैयारी में लग जाते थे, अलम और ताजिया बनाने की तैयारी में रहते थे। फिर आप चांद देखते ही खामोशी इख्तियार कर लेते थे, फिर काले कपड़े पहन लेते थे। मेरे मुर्शिद को पान खाने का बहुत शौक था, मगर आप अशरा मुहर्रम में आप बिल्कुल पान नहीं खाते थे। अल्लाह अकबर। मुहर्रम से लेकर चहल्लुम तक पान नहीं खाते थे। ये नहीं कि 1 तारीख से 10 तारीख तक, बल्कि इनके पीरो मुर्शिद बिल्कुल मुहर्रम के 1 तारीख से चहल्लुम तक यानी 40 दिन तक पान ही नहीं खाते थे, जबकि पान खाने की इनको आदत भी थी और शौक भी थी। अब देखिए साहब, अपनी आदत और अपने शौक को अहले बैत की मोहब्बत में कैसे कुर्बान किया जाता है। ये हुसैनी होने की दलील भी है और बहुत बड़ा जो है एक नजराना भी कहिए, इसको एक मेहनत है कहिए, या छोटी मोटी कुर्बानी ही कह लीजिए, लेकिन है तो कुछ तो पेश करने का मौका मिलता है इस तरीके से। और आप जिक्र शहादत किया करते थे, नौहा पढ़ा करते थे और रोते रहते थे, और यही तकरीबन तमाम औलिया कराम का मामूल रहा है मोहतरम। ये जनाब सूफी मंसूर अली शाह क़िबला साहब अपने पीरो मुर्शिद के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब जनाब सूफी अली लाल साहब क़िबला ने कहा कि 12वीं सदी के मुजद्दिद इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहर्रमुल हराम में अपने मामूलात बताते हुए फतावा अजीजी में लिखते हैं, साल में 2 मजलिसें फकीर के मकान में मुनक़्क़द हुआ करती है, मजलिस ज़िक्र वफ़ात और मजलिस शहादत इमाम हुसैन, और ये बरोज़ आशूरा 10 मुहर्रम या 1-2 दिन कबल होती है। इस मजलिस में 500 से 1000 आदमी जमा होते हैं और दरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद जब फकीर आता है तो लोग बैठते हैं और फ़ज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र जो हदीस में वारिद है बयान किया जाता है,
اور جو کچھ احادیث میں ان کی شہادت کا ذکر ہے اور روایات صحیحہ میں جو کچھ تفصیل بعض حالات کی ہے اور ان حضرات کے قاتلوں کے بدعنوانی کا بیان ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض تکلیفیں جو حضرات اہل بیت علیہ السلام کو ہوئیں جو کہ روایت معتبرہ سے ثابت ہے بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں بعض مرثیہ جو جن و پری سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابی نے سنا ہے وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور خوابہائے وحشتناک وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جو خواب دیکھے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے نہایت رنج الم ہوا ہے۔ پھر قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے، 5 آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فاتحہ کیا جاتا ہے، اور اس اثناء میں اگر کوئی شخص سلام پڑھنا یا شرعی طور پر مرثیہ پڑھتا ہے تو مجلس میں جو موجود اکثر لوگ ہوتے ہیں اور خود فقیر کو حالت رکت و گریہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب عمل جائز نہ ہوتا محترم تو ہرگز فقیر ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا۔ یہ تحریر آپ سماعت فرما رہے تھے بحوالہ فتاوی عزیزی مترجم صفحہ نمبر 199 اور 200 پر۔ اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجلسیں کس طرح سے کرتے تھے، کس طرح سے مرثیہ کرتے تھے، کس طرح سے مجلسیں منعقد کرتے تھے، اور سلام و قیام بھی کرتے تھے، اور فاتحہ بھی کس طریقے سے پیش کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں بالکل ظاہر ہو گئی کہ اللہ والوں نے کیسے اور کن چیزوں کو کیا ہے، یہ دلیل بالکل واضح اور عیاں ہے۔ بابا ندیم قادری صاحب قبلہ نے کہا کہ دشمن اہل بیت یوم عاشورہ کو طرح طرح کے کھانے پکاتے تھے، غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اور اس دن کو عید مناتے تھے، عید بنا دیتے تھے دشمن اہل بیت، اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے تھے۔ یعنی یوم عاشورہ کو جشن منانا دشمنوں اور دشمن اہل بیت کی فطرت رہی ہے صاحب۔ اس کا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ کتاب جلد 8 صفحہ نمبر 259۔ امام احمد رضا خان بریلی اعلی حضرت فرماتے ہیں کون سنی ہوگا جس کو واقعہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد سے دل رنجیدہ اور آنکھیں پرنم نہ ہو۔ جسے غم نہ ہو اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ اسے غم نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ امام احمد رضا خان بریلی صاحب مدد اللہ العالی کے جملے ہیں کہ کون سنی ہوگا جس کو واقعہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد سے دل رنجیدہ اور آنکھیں پرنم نہ ہو۔ جسے غم نہ ہو اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ اس کو غم نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب اعلی حضرت صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے یہ بات کہہ کر کے واضح کر دی ہے کہ آپ کو غم ضرور منانا چاہیے۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی آل کا غم نہیں اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان بھی ناقص ہے۔ یہ آگے کے جملے ہیں، اس کا حوالہ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 488 489۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود علم کے نیچے بیٹھتے، یعنی پرچم شریف کے نیچے بیٹھتے، اور عصر کے آخری 2-3 روز یزید بن معاویہ پر لعنت کرتے تھے۔ حوالہ لطائف اشرفی جلد 3 صفحہ 432۔ اس کتاب سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ لعنت کرنا کوئی غلط بات نہیں بلکہ اہل بیت کے دشمن پر لعنت کرنا چاہیے۔ صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ مختلف اولیاء اللہ نے مختلف طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بعض گوسہ نشینی اختیار کر لیتے تھے، بعض فاقہ کرتے تھے، بعض ننگے پاؤں ہو جاتے تھے، بعض زمین پر سوتے تھے، اور کوئی تو ایسا بھی ہوتا تھا جنہوں نے اپنے گھروں کو آگ لگا دیا ہے، جیسا کہ ذکر بھی اوپر ہو چکا ہے۔ سارے سامان کو بانٹ دیتے تھے، لٹا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ عام طور سے بعد مغرب چراغ، گلپوشی، مجلس ذکر، نوحہ خوانی، مرشیہ خوانی و ذکر شہادت اور لنگر و طعام کا مکمل انتظام صوفیہ کرام نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ علم کشائی یعنی پرچم کشائی، تعزیہ داری کرنا تو تمام صوفیہ کرام سے ثابت ہے، اور غم حسین میں گریہ وزاری کرنا بھی صوفیہ کرام کے معمول میں داخل ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے صاحب۔ خاص طور سے میرے خانقاہ میں محرم کے چاند نظر آنے کے بعد ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تمام ضروریات کی چیزوں کو لایا جاتا ہے اور چھوٹے بڑے ہر طرح کے علم کو امام بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے اور لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔
روزانہ بعد نماز مغرب مجلس منعقد ہوتی ہے جس میں ذکر شہادت و نوحہ و مرثیہ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور کلام بھی سنائے جاتے ہیں، اور سرکار کا رہن سہن اس محرم کے عصرے میں بالکل سادہ ہو جاتا ہے اور زمین پر ہی سونا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم و تربیت تو ہوتی ہی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ جناب صوفی علی لال صاحب قبلہ نے کہا کہ حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شب عاشورہ 100 رکعت نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص 3 بار پڑھتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو 70 بار یہ پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شب عاشورہ میں 4 رکعت نماز اس طرح پڑھتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 بار پڑھتے تھے۔ یہ حوالہ ہے جواہر الجلالی، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے مشغولات ہیں، وظائف ہیں جو محرم کے عشرے میں کیے جاتے تھے، اس پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب وصال علی خان صاحب قبلہ نے کہا، انہوں نے نہایت ہی الگ کنسیپٹ پیش کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ صوفیاء کرام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کر کے کنسیپٹ دیا ہے، اس پر بھی غور فرمائیے تھوڑا ذہن کو کھول کر کے۔ انہوں نے کہا کہ صوفیاء کرام 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اہل نظر ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو صوفیاء کا لبادہ پہن لیتے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں انہوں نے ماتم نہیں کیا، اولیاء اللہ ماتم نہیں کرتے، وہ زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے ہیں یا خوش رہتے ہیں، کیونکہ اصل میں مولا حسین کی فتح کی خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کوٹ کیا ہے اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کوئی شخص کا نام نہیں بلکہ حسین ایک کردار کا نام ہے، اور یزید بھی ایک کردار کا نام ہے، اور یہ آج بھی ہمارے وجود میں موجود ہے، چونکہ یہ ہمیشہ وجود سے ہی گفتگو فرماتے ہیں، چنانچہ وجود کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور بالخصوص یہ اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوفیاء کرام کی کیفیت ہمیشہ ایک طرح کی ہوتی ہے، اور وہ نہ زیادہ خوشی مناتے ہیں اور نہ زیادہ غم مناتے ہیں، لیکن ہم اپنے جانب سے یہ کہتے ہیں کہ محرم کا وہ موقع ہی ایسا ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے صوفیاء کرام کے آنسو جو ہے چھلک پڑتے ہیں۔ اب بابا اسحاق گوہر علی شاہ صاحب قبلہ کیا کہتے ہیں یہ بھی سنتے چلیے۔ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ محرم کے چاند رات سے 10 محرم تک یوم عاشورہ تک ذکر اہل بیت کی محفل ہر رات سجاتے تھے، اور امام حسین پاک علیہ السلام کا تذکرہ سن کر بابا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ 10 دنوں تک بابا حضور کے چہرے پر حسینی روب طاری رہتا تھا۔ اس دوران بابا حضور درگاہ میں محفل سماع سننے سے منع فرماتے تھے۔ دیکھیے یہ بات کوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ محفل سماع پہلے عصرے میں بعض بزرگوں نے نہیں کیا ہے، چونکہ ماحول بڑا ہی غمگین ہوتا ہے، ویسے حالت میں سماع سننے میں بڑا ناگوار لگتا ہے۔ حالانکہ بعض خانقاہوں میں تو دیکھا جاتا ہے کہ محفل سماع بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن مناسب یہ ہے کہ محفل سماع جو ہے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے درمیان نہیں ہو۔ یہ بعض بزرگوں سے بھی واضح ہے اور یہ اچھا ہے، بلکہ حالانکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جب ڈنکا بجایا جاتا ہے تو طبلہ کیوں نہیں؟ دیکھیے ڈنکے اور طبلے میں بہت آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ ڈنکا جو ہے میدان کربلا کا یادگار ہے، اور وہ غم حسین کو یاد دلانے والا ڈنکا ہے، وہ ڈھول نہیں ہے۔ اور محفل سماع میں ہم لوگ ڈھول بھی بجاتے ہیں اور طبلہ بھی بجاتے ہیں، اور بہت سا اعمال اس میں رقص وقص کا ایسا ہوتا ہے جس سے جو ہے ایک خوشی کا ماحول واضح ہوتا ہے، حالانکہ وہ معرفت ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی بعض بزرگوں نے اس سے پرہیز کیا ہے، اور میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ ضرور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 10 محرم کے دن بابا حضور امام بارگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ بابا حضور بگھی میں سوار ہوتے تھے، آپ کے دائیں اور بائیں جانب 2 عاشق پرچم لیے ہوئے چلتے تھے۔ چلتے چلتے بابا حضور اپنے والے پرچم کو اپنے دست رحمت سے پکڑ کر بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے، امام دی سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین، جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہوا ہے۔ تاج الاولیاء یہ کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 61-62 پر یہ بات آپ کو تفصیل سے مل جائے گی۔ اب جناب مولانا صوفی عبد الواحد قلندری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے ایک نہایت ہی عمدہ تحقیقات پیش کرتے ہوئے تفصیل سے وضاحت فرمایا ہے۔ ان کے بیان کو بھی بڑا غور سے سننا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یوں تو صوفیاء کرام کی پوری زندگی غم حسین میں گزرتی ہے، لیکن 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں۔ اس ایام میں صوفیاء کرام کا غم حسین میں رونا
بالکل متواتر ثابت ہے، بالکل پروف ہے، پروون ہے بالکل۔ سب سے پہلے رونے کی دلائل تھوڑا سماعت کر لیجئے کہ رونا کیسے جائز ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا رونا۔ روایت کے مطابق دانہ گندم کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے جنتی لباس لے لیا گیا اور دونوں کو زمین پر بھیج دیا گیا، تو آپ دونوں سالوں سال تک روتے رہے۔ یاد رکھیے گا، روایت میں آیا کہ آپ دونوں اتنا روئے کہ پانی کی نالیاں بہنے لگیں اور آپ کے آنسوؤں سے چرند پرند نے پانی پینا شروع کر دیا۔ حضرت ابن ابی دنیا کی کتاب الرقۃ والبقاء میں حدیث نمبر 65 میں وارد ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ نہیں روتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کے طرف فرشتہ نہ بھیجے، وہ فرشتہ اپنے پر اس کے جگر پر پھیرتا ہے تب انسان روتا ہے۔ نہایت ہی غور کرنے کی بات ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ نہیں روتا، یعنی اس وقت تک نہیں روتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے طرف اپنا کوئی فرشتہ نہیں بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اپنے پر کو جب بندے کے جگر پر مس کرتا ہے تب وہ انسان روتا ہے۔ یعنی رونا ایک بہت بڑا فضل اور رحمت کی دلیل ہے۔ دوسری حدیث اس کتاب میں ہے کہ حضرت ابو الہشم فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سعد بن جبیر ایک قبیلے سے گزرے تو وہ لوگ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ پھر جب سعد بن جبیر واپس لوٹے تو رو پڑے، حتیٰ کہ جب گندگی کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو اور زیادہ رونے لگے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا میں جنت کی نعمتوں کو اور اس کے شباب کو یاد کیا، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ یعنی کہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد جب گندگی کے ڈھیر سے گزرے تو ان کو رونا آ گیا۔ یہ بھی بہت ہی غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح عاشق شہیدان کربلا جب اپنے آس پاس یزیدی فکر کے گندے لوگوں کو دیکھتا ہے تو حسین علیہ السلام کی یاد میں اس کو رونا آ ہی جاتا ہے، یعنی وہ رونے لگتا ہے۔ اسی کتاب میں روایت نمبر 316 میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے نے یہ سوال کیا کہ آپ اتنا کیوں روئے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جواب میں، کیا ہے میرے بیٹے، میں عرش کے آس پاس فرشتوں کی آواز سنتا تھا، میں عرش کے آس پاس فرشتوں کی آواز سنتا تھا، اب اس آواز کی محرومی کی وجہ سے رو رہا ہوں، یعنی اب وہ آواز مجھے سنائی نہیں دیتی ہے اسی لیے میں رو رہا ہوں، وہ آواز میرے سے بچھڑ گئی ہے اسی لیے رو رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی عاشق اہل بیت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اس عقیدت کے ساتھ روئے کہ میری محرومی ہے کہ میں امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں شریک نہیں ہو سکا، کاش میں اس وقت پیدا ہوتا اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوتا، یہ بھی رونے کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے، اور یہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث مغفرت بن سکتی ہے انسان کے لیے۔ اس کے علاوہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آپ بینائی سے محروم ہو گئے، یعنی اندھے ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ مسلسل 40 سال تک روتے رہے۔ حالانکہ مسلک اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے، ان کو علم تھا کہ زندہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے رونا ترک نہیں کیا، پھر بھی آپ نے رویا ہے صاحب۔ اور یہاں کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اور آپ کے ساتھیوں پر تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے صاحب۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کا کیا عالم ہوا ہوگا، ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اب بتائیے کہ پھر ہم کیوں نہ روئیں، اور ہم پھر کیوں نہ روئیں صاحب، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو حسنین کریمین آپ کی پشت مبارک پر آ گئے، پیٹھ مبارک پر آ گئے، تو وہاں موجود لوگوں نے منع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان شہزادوں کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے یہ جملے سماعت فرمائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ کتنے غور کی بات ہے، بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ اس حدیث کا حوالہ بھی دیکھیے جو ذکر ہوا ہے، المعجم الکبیر جلد 3، صحیح ابن حبان جلد 15، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3، موارد الزمان جلد 1 میں بھی یہ درج ہے جو میں نے ابھی اوپر ذکر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام سجاد علیہ السلام آخری سانس تک روتے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آخری سانس تک روتے رہے اور گریہ گزاری کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے تمام واقعات کو دیکھا تھا۔ ان کے غم کو ہم لوگ کوئی نہیں سمجھ سکتے ہیں جو اپنے آنکھوں سے انہوں نے تمام منظر کو دیکھا۔
اور اگر شہداء کا غم نہ ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کے شہادت پر گریہ وزاری ہرگز نہیں کرتے. یعنی وہ آپ کے چچا شہید ہو گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا تھا. یہ کتابوں سے واضح ہے صاحب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں. اس آواز کو سن کر مدینہ کے خاتون آپ کے در پر آئی اور گریہ وزاری کرنے لگی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع بھی نہیں کیا. یعنی حضرت حمزہ کے شہادت پر لوگ جب آئے آپ کے پاس گریہ وزاری کیا، خاتون بھی آئیں، در پر آئیں اور گریہ وزاری کرنے لگیں، رونے لگیں. تو رسول پاک تو خود رو رہے تھے اور آپ نے خود رویا ہے، لیکن عورتوں کو بھی آپ نے رونے سے منع نہیں کیا. اس بات کو نوٹ کیا جائے اور سمجھا جائے. اس بات کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے گریہ وزاری کیا ہے. اس کا حوالہ درج ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے. مشکات شریف باب مناقب اہل بیت المناقب الثلاثہ صفحہ نمبر 144. تاریخ دمشق ابن عساکر المستدرک الحاکم جلد 3 مقتل حسین خصائص الکبریٰ جلد 2. یہ تمام کتابوں سے آپ ان واقعات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور رسول پاک کے رونے کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول پاک نے بھی امام حسین کے ہونے والے ظلم سے آگاہ تھے اور اس پر آپ نے گریہ وزاری کیا ہے. لہٰذا جب رسول پاک نے گریہ وزاری واقعے سے پہلے کیا ہے تو واقعہ کے بعد کتنا گریہ وزاری ہم لوگوں کو کرنا چاہیے یہ بھی پروف ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش اب نہیں بچی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے شہادت حسین کی خبر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. میں نے خواب دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر اور جسم اطہر پر گرد و غبار ہے اور آپ رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہے؟ خواب میں یہ باتیں ہوئی. آپ نے فرمایا ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا. یہ خواب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دیکھا تھا، یہ کربلا کے حادثہ ہونے کے بعد. یعنی کربلا کے موقع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں حاضر تھے، روحانی دنیا سے دیکھ رہے تھے اور گریہ وزاری کر رہے تھے. اور خواب میں بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کر کے وہ بیان دیتے ہیں اور ان کی کیفیت واضح طور سے ظاہر ہوتی ہے. اس کا حوالہ ہے محترم مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، فضائل صحابہ، البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ، الاستیاب وغیرہ. یہ کتب کے حوالے دیکھے جا سکتے. ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک جگہ پر مولا علی علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے اور روتے تھے. ایک سفر کر رہے تھے ایک بار مولا علی اور ایک جگہ پر آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور رونے لگے. ساتھیوں نے عرض کیا یا علی یہ کون سی جگہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کربلا ہے، یہاں میرے بیٹے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا. یہ مولا علی کی بات ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. حوالہ ہے تذکرہ شیر خدا علی المرتضیٰ صفحہ نمبر 166. اور اس واقعے کو ہمارے پیر و مرشد سرکار میں مہند شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا اور بیان کرتے وقت آپ جو ہے گریہ وزاری کرنے لگے اور آپ نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ واقعہ مولا علی کے ساتھ جو بیتا تھا اس کا جو ہے مشاہدہ میں نے بھی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جعفر بن سلمان نے فرمایا کہ میری خالہ ام سالم نے کہا کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو خون کی بارش گھروں اور دیواروں پر برستی تھی اور مجھے یہ بھی خبر ملی کہ یہی خون کی بارش شام، خراسان اور کوفہ میں بھی برسی. اس کا حوالہ ہے تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر 433. خیر العلام النبلا اور تاریخ اسلام میں بھی ان واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے. ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو خون کی بارش ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہر برتن پر خون کے قطرے تھے. اللہ اکبر. عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر 7 دن تک آسمان رویا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں بیان ہے کہ آپ یاد کربلا میں رویا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں بیان ہے کہ آپ یاد کربلا میں رویا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گریہ وزاری کی ہے، یہ بھی کتابوں سے ثابت ہے.
جیسے ہی اہل بیت قید ہو کر کوفہ پہنچے، اکثر لوگ خاندان رسول کے خواتین کو دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے، لوگ دیکھ کر کے خاندان رسول کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ یہ بھی کتابوں میں ہے، حوالہ سبت ابن جوزی۔ صوفیاء کرام میں سب کا یہی عمل رہا محترم کہ آپ نے شہادت امام حسین میں گریہ وزاری کیا ہے، اور یہ بالکل واضح طور سے آپ دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور دلیلیں بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب کچھ اشعار کربلا کے حوالے سے سماعت کر لیں۔ اعظم اس شاہ پر کروڑوں سلام، جس کا غم ہے نجات کا سامان۔ اعظم چشتی۔ یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی، جس نے لہو پہن کر محرم میں عید کی۔ اقبال ساجد۔ ایک قدم کربلا سے جنت ہے، خلد کا راستہ حسین کا غم ہے جان قاسمی۔ گر نہ ہوتا سرخرو اس کے غم شبیر سے، حسر میں کس منہ سے ناصف میں شفاعت مانگتا۔ گر نہ ہوتا سرخرو اس کے غم شبیر سے، حسر میں کس منہ سے ناصف میں شفاعت مانگتا۔ غرض تمام شعراء نے اپنے اپنے اشعار میں لکھے ہیں۔ غم حسین میں اٹھے گا سرخرو اے داغ، یہ بار تو نے اٹھایا علی علی کا کہ داغ دہلوی نے کہا تھا۔ آخرت میں میری بخشش کی ضمانت ہوں گے، یہی آنسو جو میرے آنکھ میں آئے ہوئے ہیں، یہی آنسو جو میرے آنکھ میں آئے ہوئے ہیں۔ علی رضا صاحب۔ آخرت میں میری بخشش کے ضمانت ہوں گے، آخرت میں میری بخشش کے ضمانت ہوں گے، یہی آنسو جو میرے آنکھ میں آئے ہوئے ہیں۔ البتہ اشعار کا دور نہیں ہے، بس کچھ باتیں شعر کی یہاں پر ہو گئی ہے، اور امام علی مقام کے شان میں جو منقبت اور اشعار ہیں، اور اشعاروں کا مجموعہ ہم نے اکثر و بیشتر پیش کیا ہے، آپ میرے چینل پر آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ منقبت امام حسین کے موضوع پر بہت سے کلام بھی، اور منتخب اشعار امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے حوالے سے آپ ضرور سماعت کیجئے، تفصیل سے بہترین اشعار آپ کو سننے کو ملیں گے۔ آئیے اب موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آخر تلک چلتے ہیں۔ مزید جناب قلندری صاحب نے کہا کہ تمام صوفیاء و بزرگ کے حالت زندگی کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے شہیدان کربلا کا ذکر کیا جاتا تو ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ بہت سارے کتب میں ایسا مل جائے گا۔ صوفیاء کرام نے زیادہ تر منازل غم حسین سے ہی طے کیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات اور شاندار بات آخر میں کہی تھی، جس کو میں بالکل ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ صوفیاء کرام نے زیادہ تر منازل غم حسین سے ہی طے کیا ہے، یعنی سارے ذکر و اذکار سے افضل غم حسین ہے۔ سارے ذکر و اذکار، سارے وظائف، عملیات اور ریاضت ایک طرف اور غم حسین ایک طرف، تو یہ غم حسین کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور انسان بڑے بڑے منازل طے کر لے گا۔ انہوں نے آخر میں اس بات کو کوٹ کر دیا، اور میں بھی اس کا مکمل ترین اعتراف کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب آخر میں ہمارے چند جملے بھی سماعت کرتے ہوئے جائیے ہمارے پیر و مرشد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ہمارے پیر و مرشد کی کیفیت بھی سالوں بھر گرچہ ایک طرح کی ہوتی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض بزرگوں کی ہوا کرتی ہے، البتہ محرم کے موقع پر ذکر کربلا زبان مبارک سے کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر کر نہیں پاتے تھے۔ ان پر رکت طاری ہو جاتی تھی اور ایک عجیب کیفیت رونما ہو جاتی تھی، اور وہ زارو کتار رونے لگ جاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس واقعے کو۔ ہر سال نئے منقبت اور شہیدی کلام لکھا کرتے تھے، چونکہ آپ ایک پائے کے شاعر بھی تھے، آپ ان کے اشعار آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ہمارے کئی موقع پر ہم نے پیش بھی کیا ہے، پڑھا بھی ہے، اور بعض لوگ بھی پڑھا کرتے ہیں، شائع بھی ہو رہی ہیں۔ تو ہر سال نئے منقبت اور شہیدی کلام لکھا کرتے تھے، اور خود سے اکھاڑوں میں جا کر راتوں کو خود بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی پڑھواتے تھے، اور لوگوں کو اس جانب متوجہ کرتے تھے۔ خود سے پرچم لگاتے تھے، نظر و نیاز پیش کرتے تھے، امام بارگاہ میں جاتے تھے، کربلا بھی تشریف لے جاتے، اور پیکار بھی باندھتے تھے لوگوں کو، جو یا حسین کا نعرہ لگا کے گلیوں میں دوڑا کرتے ہیں، اس کو بھی پیکار آپ باندھتے تھے، اپنے ہاتھ دست مبارک سے پیکار باندھتے تھے، لاٹھیاں خود بھانجتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کے لیے انسپائرڈ کرتے تھے، راغب کرتے تھے۔ تعزیہ کے جلوس میں شرکت فرماتے تھے اور نوحہ بھی پڑھا کرتے تھے، خود تعزیہ کی زیارت کرتے تھے اور مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ کئی بار ان کے ساتھ ہم کو جو ہے تعزیہ کی مجلسوں میں اور رات والے اکھاڑوں کے مجلسوں میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا ہے تمام چیزوں کو، اور اکثر و بیشتر جو ہے
ان موقع سے ہم بھی سرفراز ہوئے ہیں، مستفیض ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، امام علی مقام کا بہت بڑا صدقہ ہے جو ہم کو بھی ملا ہے، دادا حضور میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض و کرم ہے جو آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چنانچہ آپ ان کے اشعار تو بہت سنے ہوں گے، آخر میں یہ 2 شعر ان کا ہم سناتے ہوئے اس موضوع کو بند کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں اہل بیت سے جن کو محبت نہیں، دشمنی جن کو آل پیمبر سے ہو، واسطے ان کی کوئی شفاعت نہیں، واسطے ان کی کوئی شفاعت نہیں۔ بہت مزیدار گفتگو آپ نے سماعت کیا ہے اور امید ہے کہ اپنا قیمتی وقت دے کر آپ نے بہت کچھ پایا ہے۔ دعا کی درخواست ہے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ پر بھی امام علی مقام کا سایہ ہو اور ہم پر بھی امام علی مقام کا سایہ ہو۔ ہم لوگ بھی امام علی مقام کے چاہنے والے سبھی مل کر جو ہے ان کے فیوز و برکات حاصل کریں اور اپنے منزل و مقصود کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ہم لوگوں کی مغفرت ہو اور ان کے مجلسوں میں جگہ ملے، دنیا میں بھی ہم ان کے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ اٹھائے جائیں، یہی دعا ہے ہم لوگوں کی۔ بس آج کے لیے یہی کافی ہے، دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی پھر نئے موضوع کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، یا حسین یا حسین یا حسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم، کثیرن کثیرا، حرفن حرفن، الفن الفن، دائمن ابدن۔